فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ جیسا کہ سایہ مبارکہ پر کل گفتگو ہو چکی، اس آیہ مبارکہ میں یہ حصہ فجعلتم منہ حراما وحلالا، اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ایک جرم کو واضح کیا، ان کے جوگیوں کے، پادریوں کے، ان کے جو مذہبی پنڈت تھے ان کے متعلق فرمایا فجعلتم منہ حراما وحلالا، میں کہ تم ہی ہو خود ہی اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہو، کچھ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو۔ تو یہ تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی شے کو حلال قرار دینا، کسی شے کو حرام قرار دینا، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حبیب کریم علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرماتا ہے آقا علیہ السلام کے بطور شارع ہونے کے۔ تو آقا علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میں کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ طیب چیزوں کو، پاک چیزوں کو تم پر حلال فرماتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو، وہ چیزیں جن کے اندر خبث ہو، خبث چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، ان چیزوں کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام فرماتے ہیں۔ اب یہ اس آیہ مبارکہ کو لے کر کچھ لوگ جو ہیں وہ جو اپنے آپ کو کیا سے کیا کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کا داعی کہتے ہیں، اس آیہ مبارکہ کو لے کر وہ فقہاء پر طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ جو کچھ یہودیوں نے کیا تھا، یہودیوں نے حلال اور حرام جو کہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں آ کے کہا تھا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ کے کہا تھا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وہ شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے، قرآن میں ان کی کتاب میں تورات میں بیان ہوئی۔ وہ غیر شادی شدہ ہے اس کی سزا وہ بھی تورات میں بیان ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ والا فرق ختم کر دیا، اپنی طرف سے فرق لے آئے امیر والا اور غریب والا۔ جیسے آج ہمارے ملک کے اندر ہے، غریب کو نقصان کرے تو سزا اور ہے، امیر کرے تو اور ہے یہ نہیں ایسا؟ امیر کرے تو اور سزا ہے، غریب کرے تو اور سزا ہے۔ یہی چوری بجلی کو دیکھ لیں، غریب کرے تو غریب خود جیل میں، میٹر کٹ جائے اس کا، امیر کرے تو کھانستے تک نہیں ہیں، کوئی پوچھتے نہیں ہے اس کو ہاں بھی حاجی صاحب آپ نے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا، تو اس کے گھر سے ذرا نیوی پا کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے فرق کیا تھا امیر اور غریب کے حوالے سے۔ غریب کے لیے سزا اور تھی، امیر کر لیتا کوئی سزا، کوئی غلط کام کر لیتا تو اس کو سزا وہی ہوتی جو تورات میں ہوتی۔ پھر ان کی شریعت کی جو غیرت تھی نا، حمیت، وہ جاگ جاتی تھی، نہ جی اب تو یہ ہوگا ہی ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے تورات میں، وہی سزا لاگو ہوگی۔ اور غریب کرتا، امیر کرتا کوئی تو پھر اس کے لیے سزا یہ تجویز تھی، کوئی زنا کر لیتا امیر بندہ جو نذرانے دیتا تھا ان کو، اس کے لیے سزا یہ تھی منہ اس کا کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے گلی کے اندر چکر لگوا دیتے تھے، اور اتنا کافی تھا اس کے لیے، یہی سزا۔ تھوڑا سا شرمندہ کر لیا، دو چار مکے گھسونے مار لیے، ذلیل کر لیا، بس یہی کافی تھی۔ اب بتائیں انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی حدود کے اندر بھی رخنہ اندازی کی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں میں بھی رخنہ اندازی کر لی تھی۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کھانا وہ کسی کا بھی ہو ہر صورت میں حرام ہے، چاہے امیر کا مال دبا لیں چاہے غریب کا مال دبا لیں۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے لیسا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے جو ان پڑھ لوگ ہیں نا ان کا مال کھانے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں پنڈت کا مال نہیں کھا سکتا، بہروپیہ جو ہے نا وہ بہروپیہ کا مال نہیں کھا سکتا، لیکن ان کے جو مذہبی پنڈت ہیں وہ ان کی عوام کا مال کھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے۔ بھئی تمہیں علم ہے حلال حرام کا، تم پر لازم ہے تم ان کا مال نہ کھاؤ۔ ہیں یہاں پہ لوگ مال کھا جاتے ہیں، کوئی کسی کا کچھ کھا جاتا ہے، کوئی کسی کا کچھ کھا جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا۔ تو یہ مال کھانا جو ہے نا یہ بہت زیادہ بیماری تھی ان میں، اور انہوں نے حلال کر رکھا تھا غریبوں کا مال کھانا، ان پڑھوں کا مال کھانا، غریبوں کا نہیں، صرف مال تو امیروں سے بھی لیتے تھے، ان پڑھ تھے، لہذا کسی بھی ہیلے سے مال نکال لینا، ان سے کھا لینا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پڑھے ہوئے اور ان پڑھ میں کوئی فرق ہے؟ لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے ہیں نا ان پڑھوں کے معاملے میں تو ہم پر کو پکڑ ہی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ نے فرمایا تھا ان پر، ان کے لیے کہ تم نے صرف، اب یہ وہی ہوتا ہے جیسے کسی پڑھے لکھے بندے کو ان پڑھ بیوی مل جائے تو وہ ہر طرح کے کام اس سے لے گا، جو اس سے لے سکتا ہے وہ بھی لے گا، جو نہیں لے سکتا وہ بھی لے گا۔ اب کسی پڑھے لکھے کو پڑھی لکھی بیوی ٹکر جائے آگے سے، وہ پھر اپنے اصول جھاڑے تو طبیعت پھر دونوں کی صاف ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہ اپنا کہے گی جی دیکھو جی یہ حق بنتا ہے، وہ کہے گا آگے سے یہ بھی حق بنتا ہے پھر میرا بھی۔ اگر اپنا حق لینا چاہتی ہو تو پھر فرض پورا کرو تم پہلے اپنا، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تو پھر وہ یہی کہتے تھے بھائی جس کو نہیں پتہ اس سے تو کھانا حلال ہے، جس کو پتہ ہے وہ آپ کو پکڑ سکتا ہے، لہذا اس کا کھانا مال حلال ہے نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابل آ کر کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنی طرف سے حلال اور حرام کے قاعدے گھڑ رکھے تھے، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ انہیں تورات میں اجازت دی تھی، نہ ان کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت، پوری شریعت میں کوئی ایسی بات تھی۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ قاعدے وضع کیے ہوئے تھے، اپنی طرف سے انہوں نے اصول گھڑے ہوئے تھے، حلال اور حرام کے، جس چیز کو چاہا حلال کر دیا، جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے ان کی عوام بھی اس کو حلال کہہ دیتی، جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے ان کی عوام بھی اسی کو حرام کہہ دیتی، اور اسی کو کریم آقا علیہ السلام نے اتخاذ رب قرار دیا ہے، کیونکہ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اب یہ پالنے والے نے فرمانا ہے، اسی کا حکم چلنا ہے، کیا چیز تمہارے لیے مضر صحت ہے، کیا چیز تمہارے لیے مضر ایمان ہے، اور کیا چیز تمہارے لیے نفع ہے۔ صحت کے لیے نفع مند کیا چیز ہے وہی تم نے کھانی ہے، نقصان دہ کیا چیز ہے اس سے تم نے بچنا ہے۔ یہ تو رب نے بتانا ہے نا، جو پالنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ جس نے پیدا ہی نہیں کیا وہ کون ہوتا ہے بانٹ کرنے والا، وہ کون ہوتا ہے تقسیم کرنے والا؟ اس کو کس نے حق دیا فیصلے کرنے کا تحلیل اور تحریم کے مسائل میں، خاص طور پر کہ وہ جناب فیصلے کرنے لگ جائے۔ اب دیکھیں ہم پر کچھ نام نہاد لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے مذہبی پنڈتوں کو حق دے رکھا تھا حلال اور حرام کا، وہی حق تم نے اپنے فقہا کو دے رکھا ہے۔ تم بھی کہتے ہو کہ ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حلال ہے، ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حرام ہے، تم بھی کہتے ہو کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ چیز حلال ہے، امام شافعی کے نزدیک حرام ہے۔ پھر تو جو حلال اور حرام کے مسائل انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہی تم نے گھڑ رکھے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، چونکہ ہم ان لوگوں کا ٹاکرا یہاں بر صغیر میں صرف احناف کے ساتھ پڑتا ہے، یہاں احناف کے علاوہ باقی لوگ تو پہلے ہے ہی نہیں، اگر ہیں بھی تو بالکل چیدہ چیدہ لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ایک شافعی ہوگا، کہاں حنبلی ہوگا، کہاں مالکی ہوگا، اس طرح کر کے نظام ہے یہاں پر۔ یہاں پہ کثرت نہیں، سارے لوگ ہی تمام، باقی لوگ جو ہیں وہ نمک میں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، احناف یہاں پہ زیادہ ہیں، لہٰذا ان کو یہاں پہ سوچتی بھی وہی باتیں ہیں جو جناب احناف پہ طنز کرنے والے ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرنے والی باتیں ہوں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح حلال اور حرام کرنے کا اختیار یہودیوں نے اپنے مذہبی پنڈتوں کو دے رکھا تھا، وہی اختیار تم نے اپنے ابو حنیفہ کو، شافعی کو، مالک کو اور احمد بن حنبل کو دے رکھا ہے۔ یہاں پر یہ اشکال جو ہے نا وہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، وارد کیا جاتا ہے احناف پر، تو اس کا جواب دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ویسے میں اس کے متعلق مختصراً عرض کر بھی چکا ہوں پہلے، لیکن آج میرا ارادہ ہے کہ اس کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں جی، جیسا کہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابل آ کے، اس کے متوازی آ کے، بالکل سامنے آ کے، اللہ نے حلال کہا انہوں نے حرام کر دیا، اللہ نے حرام کہا انہوں نے حلال کر دیا، فرق آ گیا، اللہ کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ پہلے آیت مبارکہ قرآن کی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ طیب چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم نے ایک اصول دے دیا ہمیں کہ طیب چیز کے حلال ہونے کا، خبیث چیز کے حرام ہونے کا۔ اب فقہا جو ہیں وہ غور کریں گے کہ وہ چیزیں جو قرآن میں آ گئی، وہ چیزیں جو حدیث میں آ گئی، وہ تو ہو گئی منسوس، اس میں کسی طرح کی نہ ابو حنیفہ کی رائے چلے گی، نہ شافعی کی چلے گی، نہ مالک کی چلے گی، نہ احمد بن حنبل کی چلے گی، اور نہ ہم کسی کی بات سنیں گے۔ یہ پکی بات ہے، جب قرآن میں بات آ گئی، حدیث میں جو بات آ گئی، قرآن نے جس چیز کو حرام کہہ دیا، بہتے خون کو قرآن نے حرام کیا نہیں کیا؟ بتائیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کوئی بندہ اس کو حلال ٹھہراتا ہے؟
نہیں ڈراتا نا، تو ثابت ہوا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں آئے۔ قرآن نے کہا جانور جو حرام ہو جائے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مردار ہو گیا جانور، وہ حرام ہے۔ ان چاروں ائمہ میں سے، پوری امت میں سے کسی نے اسے حلال کہا ہے؟ تو پھر اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں آئے ہیں جی۔ خنزیر کو کہا ہے حرام، کسی نے کہا ہے حلال ہے؟ نہیں کہا کسی نے حلال، تو ثابت ہوا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں آئے۔ اب جن چیزوں کو شریعت مبارکہ نے حرام کہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث نے حرام کہا ہے، جو حدیث میں جو چیزیں منصوص ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سارے ائمہ میں سے کسی نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے؟ کتے کے بارے میں آگے نا حدیث میں کتا حرام ہے، ساری شریعت میں سارے ائمہ میں کسی نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے؟ تو ثابت ہو کہ رب کے حکم کے مقابلے میں نہیں آئے۔ اب جن چیزوں کو شریعت مبارکہ نے حلال فرمایا ہے، دودھ کو شریعت نے حلال فرمایا، لبن قرآن میں آیا، عسل شہد قرآن میں آیا، سارے ائمہ میں سے کسی نے کہا ہے، کسی کا چھوٹا سا چھوٹا قول، غیر مفتبی قول بھی دکھا دیں، کسی امام نے کہا ہو کہ جناب یہ شہد حرام ہے، کبھی کسی نے کہا ہے؟ تو ثابت ہوا تحلیل اور تحریم کے معاملے میں جو چیزیں منصوص ہو گئیں قرآن میں اور حدیث میں، ان معاملات میں کسی میں بھی ہمارے ائمہ میں سے کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہوا۔ جب حلال اور حرام کے مسائل جو قرآن اور حدیث میں بیان ہو گئے، ان کے مقابلے میں ہمارے ائمہ میں سے کوئی ایک قول بھی نہیں ملتا رب کے حکم کے مقابلے میں، رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے مقابلے میں، تو پھر ہم پر وہ والا اعتراض کیوں جو یہودیوں پہ اعتراض رب کے قرآن نے کیا ہے کہ تم نے تحریر اور تحریم کے اختیار اپنے وڈیروں کو دے رکھے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، میں کہ انہوں نے اپنے جوگیوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے مذہبی پنڈتوں کو رب بنا لیا ہے، کہ انہوں نے رب ایسے بنایا ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہیں یہ مان لیتے ہیں، جس چیز کو وہ حرام کہیں یہ مان لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، بعد میں آپ کے سامنے مزید کھولتا ہوں، فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ وہ ہوتا ہے قرآن کریم کی کثرت مطالعہ، تفقہ فی الدین کے نور کے دل میں پیدا ہو جانے کے سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے دل میں تفقہ فی الدین کا جو نور پیدا کرتا ہے نا، دین کے اندر فہم کا نور پیدا کرتا ہے۔ فقیہ جو ہے قرآن سے اصول اخذ کر کے اس اصول کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کا معائنہ کرتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے دو اصول دیے، کسی شے کو پاک ہونے کا، حلال ہونے کا الگ دیا، کسی شے کے حرام ہونے کا اصول الگ دیا۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاک چیزیں حلال ہیں، پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں حبیب کریم علیہ السلام، اور خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ اب فقیہ جو ہے جن چیزوں کا ذکر آ گیا قرآن میں طیبات کا وہ تو آ گیا، احادیث میں جن کا ذکر آ گیا وہ تو آ گیا، اور اسی طرح کر کے خبائث کا ذکر جو قرآن میں آ گیا، جو احادیث میں آ گیا۔ اب جو غیر منصوص چیزیں ہیں جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ ساری چیزوں کو ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ بہت ساری چیزیں، بہت ساری اشیاء ایسی ہیں۔ اب یہ اصول دے دیا قرآن نے، حلال تحلیل کا بھی اصول دے دیا، تحریم کا بھی اصول دے دیا۔ تحلیل کا اصول دیا طیبات، اور تحریم کا اصول دیا خبائث، وہ چیز خبیث ہو۔ اب فقیہ جو ہے وہ تفقہ فی الدین کے سبب اس کے دل میں جو نور پیدا ہو چکا ہے، اس نور کے ذریعے وہ دیکھے گا فلاں جانور جو ہے، فلاں چیز جو ہے، اس میں خبث ہے یا نہیں، ظاہری طور پر خبث ہے یا باطنی طور پر خبث ہے، وہ خبث کو دیکھ کر کے یہ طے کرے گا قرآن کے روشنی میں، قرآن کے نور کی روشنی میں، حدیث کے نور کی روشنی میں یہ طے کرے گا اس کے اندر خبث ہے بھئی، وہ خبث ظاہری ہے یا باطنی ہے۔ لہٰذا وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ رب کے دیے ہوئے اصول کی روشنی میں کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ؟ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حصی مثال دیتا ہوں۔ آپ بیٹری لے کر آتے ہیں، وہ بیٹری صبح کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، وہ چارج ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ چارج ہو جاتی ہے دھوپ میں بیٹری آپ کی۔ جب چارج ہو گئی، رات کے وقت آپ کو کسی بھی شے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بیٹری آپ نے پکڑی اور اس کو چلایا، روشن کیا، اور جو بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ساری آپ نے دیکھ لی، ساری آپ نے دیکھ لی۔ کیا خیال ہے، بیٹری جو ہے وہ چیز کو دکھانے والی ہے یا بیٹری چیز کو وجود دینے والی ہے؟ یہی ہے نا، چیز پڑی تھی تو بیٹری نے دکھا دی یہ چیز یہاں پڑی ہوئی ہے، بیٹری نے دکھا دی یہ چیز یہاں پڑی ہوئی ہے، یا پھر بیٹری آپ نے روشن کی تو چیز وہاں نہیں تھی وہ آ گئی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو بیٹری کو وجود دینے والا تو کوئی نہیں کہتا، بیٹری کو دکھانے والا کہتے ہیں۔
اسی طرح کر کے فقیہ جو ہے، جس طرح بیٹری آپ کی سورج کے صحبت میں رہ کر کے بیٹری چارج ہوئی، بیٹری نے روشنی ڈالی، چیزوں کو سامنے عیاں کر دیا، چیزوں کو واضح کر دیا، اندھیرے میں بھی چیزیں دکھا دی، چیزوں کو وجود نہیں بخشتی۔ اسی طرح کر کے فقیہ جو ہوتا ہے، جس طرح بیٹری سورج کی صحبت میں رہی، رات کو دکھانے لگ گئی، اسی طرح کر کے فقیہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی صحبت میں رہ کر قرآن اور حدیث کا فیضان پا کے اپنے دل کو قرآن اور حدیث کے تفقع سے روشن اور منور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں جو نور پیدا فرماتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ کے بتاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ فقیہ وجود دینے والا نہیں ہے کسی شے کو کہ فقیہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو ایک دم سے اس چیز کے اندر خبث پیدا ہو گیا، وہ چاہے خبث ظاہری ہو یا باطنی ہو، نہ، خبث پہلے سے ہے، اس کے اندر خباثت پہلے سے موجود ہے۔ فقیہ نے صرف یہ دیکھ کے کہ قرآن نے جو خبث والا اصول ہمیں دیا ہے، کسی چیز کی حرمت کا، تحریم کا، وہ والا اصول دیکھ کے اس کی روشنی کے اندر یہ بتائے گا کہ جناب یہ چیز یہاں پڑی ہے، یہاں خبث ہے، یہاں طیبات ہیں، یہ فلاں یہ فلاں ہیں، تو وہ فقیہ تو صرف بتا رہا ہے یار۔ فقیہ جو ہے، اب آپ نے فقیہ کو یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو یہودیوں کے پنڈتوں سے ملا دیا، وہ تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل جو ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کب کھڑے ہوئے ہیں بتائیں ذرا؟ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ اب مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کھولی ہے قرآن کریم سے یہ بات کھولی ہے کہ مثال آپ کو دی، ایک مثال آپ حدیث پاک سے سنیں کہ یہ کہ قرآن بھی اصول دیتا ہے، حدیث بھی اصول دیتی ہے۔ اب حدیث جو نا ایک ایک چیز کو بیان نہیں کرتی، جیسے کوئی بندہ کھڑا ہو کے آگے کہے جناب یہ آپ کلفی جو کھاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حلال ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے حلال ہے؟ بندہ اس سے کیا پوچھے گا بھائی؟ سب سے پہلے یہی بات کرے گا نا بھائی اس میں گائے کا پیشاب تھوڑی ہے۔ اور ریڈ بل جو پیتے ہو جس میں بھینسے کی گندگی ہوتی ہے، بیل کی، وہ نہیں پوچھتے۔ کلفی کے کو پوچھے، ہاں جی وہ کلفی جو آپ کھا رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا کھانا ہے اس کو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کس اصول کے تحت آپ اس کو چپ کروائیں گے؟ یہی کہیں گے نا بھائی اس میں دودھ ڈلتا ہے، چینی ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، یہ تین چیزیں تو ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے بھلا بتائیں؟ تو اس میں حرام والی، خبیث والی کیا چیز آ گئی جو آپ سوال کر رہے ہیں؟ تو آج پورے جہان میں آپ جتنی بھی چیزیں ساری تناول فرما رہے ہیں نا، یہ ساری یحل لہم الطیبات کے تحت ہی کھا رہے ہیں، اور جن چیزوں سے آپ بچ رہے ہیں یحرم علیہم الخبائث کے تحت ہی اسی کی روشنی میں آپ بچ رہے ہیں جی۔ آج کتنی چیزیں ساری نکلتی آ رہی ہیں۔ نشے کی اس وقت تو اکیلی شرابی ہوتی تھی عرب میں، یہ باقی بھنگ شنگ تو یہ تو ساری ادھر ہی اگتی تھی، بتائیں نا، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں ساری کے ساری حرام ہیں، منع ہے نا استعمال کرنا ان کو۔ آج تو پتہ نہیں کیا کیا چیز آ گئی، شیشہ آ گیا، حکے مکے، ہر چیز آ گئی نا، آپ چلتے پھرتے بھی پی لیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، جیب میں ڈالا ہوتا ہے، ایک دم سے نکالا اور پی گئے۔ یہ ساری چیزیں آئی ہیں نا، تو ساری کیسے حرام ہوئی بتائیں؟ ہر عقل والا، ہر فہیم بندہ جو ہے ان میں سے ہر ایک چیز سے بچتا ہے۔ کیسے بچتا ہے بھائی؟ شریعت نے اصول دے دیا، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ دے وہ حرام ہے، چھٹی، بات ختم ہو گئی بھائی۔ جہاں جہاں بھی نشہ ہوگا آپ پر اس چیز سے بچنا ضروری ہے، بات ختم، اصول آ گیا نا ہمارے پاس۔ شراب کیوں حرام ہے؟ نشہ چڑھتا ہے، دماغ بہک جاتا ہے، بندہ جو ہے نا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ماں باپ کی قدر نہیں رہتی، کسی کا حیا نہیں رہتا، آج گاڑی چلا کر ٹھوک دے گا، اپنی جان دے گا، کسی کی لے لے گا، کتنے سارے نقصانات ہیں۔ اب صرف بندہ کہے جی قرآن نے تو شراب کو حرام کہا ہے، خمر کو حرام کہا ہے، خمر کو حرام کہا ہے، آپ اس کی علت میں جائیں تو علت کیا بنتی ہے؟ وہ علت جہاں جہاں پڑے گی فقیہ جو ہے نا آپ کو بتاتا جائے گا اپنی بیٹری لگا کے، دیکھو یار یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، حکے شیشے ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی، ہاں جی، بھنگ چرس افیون ہر چیز اسی میں آ جائے گی، ہر چیز حرام ہوتی چلی جائے گی۔ اس کو فقیہ حرام نہیں کہہ رہا، اس کو رب کی شریعت نے حرام کہا ہے، وہ اصول لیا اس نے فقیہ نے، بس آگے اس نے سارا کچھ بتا دیا۔ اب دیکھیں جی حدیث پاک میں کیا ہے، جانوروں کی حلت اور حرمت کے حوالے سے، جانوروں کی اور پرندوں کی، چرند اور پرند کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب جانور جو ہے حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، قربان جائے بندہ حبیب کی شان پر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد میں کل ذی ناب من السباع، حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ جانور، جانوروں میں سے، سباع درندوں کو کہتے ہیں، جانوروں میں سے ہر وہ جانور جو ذی ناب ہو، کیا ہو؟ ذی ناب ہو، دانت اس کے نوکیلے، منہ سے شکار کرنے والا ہو، وہ حرام ہے، منہ سے شکار کرنے والا ہو۔
اب بتائیں کتنے جانور ہیں جو منہ کے ساتھ شکار کرتے ہیں؟ اس حدیث پاک کی اس اصول کی روشنی میں سارے ہی حرام ہوتے جائیں گے، سارے حرام ہوتے جائیں گے۔ یہ اصول دے دیے شریعت نے، ہر وہ جانور سباع میں سے، ہر وہ جانور جو ذیناب ہو، منہ کے ساتھ شکار کرنے والا ہو، دانت اس کے نکیلے ہوں، جس طرح جانوروں کے شکاری جانوروں کے دانت ہوتے ہیں اسی طرح کر کے منہ کے ساتھ شکار کرے، سمجھو حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ کہے نہیں جی یہ تو آ گیا، آپ بلی کا دکھائیں، بلی حلال ہے یا نہیں، کتے کا دکھائیں کتا حلال ہے یا نہیں، خنزیر کا دکھائیں جی وہ حلال ہے یا نہیں ہیں؟ تو بھائی یہ چیزیں ساری کی ساری جو چیزیں منسوخ ہو گئیں، باقی چیزیں جو غیر منسوخ ہیں وہ اسی حدیث کے تحت جانوروں میں سے ساری آ جائیں گی پوری کائنات میں، جو اس وقت چیزیں نہیں بھی تھیں آج بھی وجود میں آ جائیں۔ حدیث پاک کے یہ جملے جو ہیں کل ذی ناب من السباع، ہر ایک چیز کی حلت کا بھی حکم لگائے گی، ہر ایک چیز کی حرمت کا بھی حکم لگائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ ہمارے ظہیر بھائی بیٹھے ہوں، ان کے سامنے کوئی جانور لا کر کھڑا کر دیں، یہ حدیث پاک ان کو معلوم ہے، ہاں جی آپ یہ بتائیں یہ جانور بالکل کبھی بھی ہمارے پاکستان میں نہیں پایا جاتا تھا۔ جیسے بھینس ہے، میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھینس عرب میں نہیں تھی، یہ افریقہ سے آئی ہے، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، صحابہ کرام کا آخری دور چل رہا تھا، افریقہ سے یہ عرب میں گئی ہے بھینس۔ اسی طرح کر کے کوئی جانور اب درندہ افریقہ کے جنگلوں میں سے یہاں آ جائے، ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، ان کو کہا جائے ہاں جی بتائیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو فوراً اس حدیث پاک کو پکڑیں گے، دیکھیں گے جی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ جاندار، ہر وہ درندہ جو جناب ایسی ایسی کیفیت رکھتا ہو، علامتیں ان کے ذہن میں ہیں، تو فوراً بتائیں گے جناب حلال ہے یا حرام ہے۔ اب کیا خیال ہے، حلال اور حرام ہونے کا حکم یہ لگانے والا ہے یا حضور کی حدیث لگانے والی ہے؟ حضور کی حدیث لگانے والی۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لگا دیا حکم؟ جیسے ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ حلال حرام ہونے کے معاملات میں انہوں نے جناب وہ فلاں کی پیروی کی ہے، تو بھائی پھر امام ابو حنیفہ کو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ امام ابو حنیفہ کو یہودیوں کے پنڈوں کو جیسا کیسے ملا سکتے ہیں آپ؟ امام شافعی کو ان جیسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اب دوسری اسی حدیث پاک کے اگلے الفاظ دیکھیں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اصول دیا حضور نے ایک اور، وہ اصول کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کل ذی مخلب من الطیر، کل ذی مخلب من الطیر، پنجے والا، پنجے کے ساتھ جو شکار کرے جانور، پرندہ، پرندوں میں سے وہ پرندہ جو پنجوں کے ساتھ شکار کرے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بھی حلال نہیں، وہ بھی حلال ہے۔ اب آپ کے پاس اصول آ گیا، آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں گے، یہ بیٹری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیٹری ہے، اسی کی روشنی میں آپ یہ ڈالتے جائیں گے، جہاں جہاں یہ اس چیز کو عیاں کرے گی اس کا آپ کو حکم معلوم ہوتا جائے گا، آیا کہ یہ درندوں میں سے کیا کیا چیز حلال ہے، پرندوں میں سے کیا کیا چیز حلال ہے۔ تو بتائیں حلال اور حرام تو حضور کی حدیث کر رہی ہے، حلال اور حرام تو رب کا قرآن کر رہا ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کیا ہے؟ تو پھر آپ یار فقہا پہ تان کیوں کریں؟ وہ اب دیکھیں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، اب آ گئی وہ باتیں جن کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے آپس میں۔ مثال کے طور پر ایک امام ہیں، انہوں نے ایک چیز کو دیکھا، اس میں ان کو خباثت معلوم ہوئی، دوسرے نے دیکھا ان کو خباثت معلوم نہیں ہوئی، ہے نا جی؟ جیسے مثال کے طور پر کئی گائے بھینسیں ہوتی ہیں، جانور ابھی بھی قربانی کے ایام میں آئے ہوئے تھے، کئی وہ تھے کہ بچے بھی ان کو چھیڑتے رہتے تھے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کئی وہ ہیں کہ ان کا مالک بھی پاس سے نہیں گزر سکتا تھا، ہے نہیں؟ جو لے کے آئے اسی کو ٹکر مارتے تھے، اٹھا کے پھینک دیتے۔ تو ان کی تباہی میں اختلاف ہے۔ اب ایک بندہ، ایک فقیہ وہ ہے، اس نے پوری نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر کے، جد و جہد کر کے معلوم کیا کہ اس میں خباثت ہے یا نہیں ہے، اس کو خباثت معلوم ہوئی تو اس نے اسے حرام کہہ دیا۔ دوسرے فقیہ نے اس میں خباثت معلوم نہیں ہوئی، انہوں نے اسے حلال کہہ دیا۔ اب جس چیز کو فقیہ اپنی دیانتداری کے ساتھ قرآن حدیث کے دیے ہوئے اصول کی روشنی میں یہ طے کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا حکم قرآن اور حدیث میں بیان کردہ حلال اور حرام چیزوں میں سے ادون ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا۔ اسی لیے قرآن اور حدیث نے جس چیز کو حرام کہہ دیا، جس چیز کو حلال کہہ دیا وہ قطعی حلال، جس چیز کو قرآن حدیث نے حرام کہہ دیا وہ قطعی حرام۔ اب جس کو فقہا کہیں، جس کو فقہا فرمائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے،
یعنی کہ غیر منصوص چیزوں میں، تو وہاں پر حکم جو ہے وہ والا نہیں لگے گا، قطعیت والا جو ہم نے قرآن اور حدیث میں مذکور چیزوں کے متعلق لگایا تھا، یہاں پہ حکم ہلکا لگے گا۔ یہاں پہ مکروہ کے لفظ بولے جائیں گے، کیا لفظ بولے جائیں گے؟ مکروہ کے لفظ بولے جائیں گے، یا غیر مکروہ کے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یعنی حلال اور حرام سے ادباً کے، اگرچہ حلال اور حرام کا لفظ بھی بولتے ہیں ہم، لیکن یہاں پہ چونکہ اختلاف آنے کے سبب یہ حرام جو ہے یہ حرام شرعی نہیں بنے گا، یہ حرام فقہی بنے گا، یہ حلال جو ہے حلال شرعی نہیں بنے گا، حلال فقہی بنے گا۔ جب حلال شرعی حرام شرعی سے ہم نیچے آئیں گے، حلال شرعی حرام شرعی کا انکار بندے کو کافر کر دے گا، حرام شرعی اور حرام شرعی اور حلال فقہی میں اختلاف جو ہے، یہاں پہ اگر کوئی فقیہ انکار کرتا ہے تو اس کو ہم کافر نہیں کرتے۔ بہت ساری چیزیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ حلال کہتے ہیں، امام شافعی حرام کہتے ہیں، یہ وہی چیزیں جو غیر منصوص ہیں، لیکن انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ ثابت کیا۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانی میں رہنے والا جانور جو ہے وہ حلال ہے، پانی میں رہنے والا حلال ہے۔ اب باقی فقہا نے یہ کہہ دیا بھی جو بھی چیز پانی میں رہتی ہے وہ حلال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سالوں تک سمندر کے کنارے رہے، بہت سالوں تک۔ فقیہ دیکھیں ایسے تھوڑی ہو جاتے ہیں، بندے کہتے ہیں جی مولوی کی پتہ ہوئے، میں نے کہا تجھے کیا پتہ، تو نے مولوی دیکھا ہی نہیں ابو حنیفہ جیسا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بڑے سالوں تک سمندر کے دریا کے کنارے رہے۔ آپ نے پوری تحقیق کے بعد فرمایا بھی دیکھو بات سنو، حدیث میں آیا ہے کہ جو پانی میں رہتا ہے نا وہ حلال ہے۔ اب پانی میں نے دیکھا ہے کچھوا بھی رہتا ہے، باہر نکل کے کچھوا گھوم رہا ہے، پانی میں سانپ بھی رہتے ہیں، باہر نکل کے گھوم رہے ہیں، مرا کوئی بھی نہیں، پانی میں بچھو بھی رہتے ہیں، باہر نکل کے گھوم رہے ہیں، سمندر میں اور بھی چیزیں ہیں، درندے ہیں، سارے رہتے ہیں وہاں پہ، سارے باہر گھوم رہے ہیں۔ تو ماتے میں نے دیکھا پھر مچھلی باہر نکلی ساتھ ہی مر گئی۔ میں نے کہا حضور نے جو فرمایا جو پانی میں رہتا ہے، مطلب یہ ہے جو پانی میں ہی رہتا ہے اور کہیں نہیں رہ سکتا، بتائیں۔ تو بھائی یہ فقیہ طے کرے گا۔ اب یہاں پہ باقی فقہا نے جو سمندر کی باقی چیزوں کو حلال کہہ دیا ہے، ابو حنیفہ نے سمندر کی صرف مچھلی کو حلال کہا ہے، صرف مچھلی کو حلال کہا ہے۔ اب جن وہ کیکڑے میکڑے باقی چیزوں کو جن کے اختلافات چل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں، کوئی مچھلی گنتے ان کو، کوئی مچھلی نہیں گنتے ان کو، وہ کہتے ہیں جی حلال ہے یا حرام ہے۔ او بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر، کمال بصیرت عطا فرمائی تھی رب نے ابو حنیفہ کو، قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی سیب لے کے، سرخ سیب ہے، سیب لے کے آئی، چھری لے کے آئی، آپ بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں، وہ لے کے آئی، اس نے آپ کو دیا، کچھ نہیں کہا، آپ نے کاٹا اس کو دے دیا، وہ لے گئی۔ شاگردوں نے کہا حضور بڑی کیسی عورت تھی، سیب بھی نہیں کاٹ سکتی تھی، سیب آپ کے پاس لائی، آپ پڑھا رہے تھے سبق ہمیں، تو سبق پڑھاتے ہوئے امام کو آ کے اس نے خلل اندازی کا سبب بنی ہے، وہ سیب لے کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، وہ سیب کٹوانے نہیں آئی تھی، سیب تو خود بھی کاٹ سکتی تھی، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ عورتوں میں بھی کیسے پردہ تھا، یہ تو آج آ گیا کہ عورتوں کا دودھ جو وہ دو کے بیچیں گے کراچی میں، مدر ملک کے نام سے مدر ملک بینک قائم کر دیا ہے۔ اس میں نے انشاءاللہ ابھی کچھ دن بیان کرنا ہے، میں نے اللہ کے فضل سے یہ آئے گا کلپ، اس کا بھی بنوائیں گے۔ تو کیا کہا جی امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اکبر، فقاہت دیکھے ابو حنیفہ کی بھی، اور اس عورت کا سیاںا پن بھی دیکھیں یار، کیسی عورت سیاںی ہے یار، کیسی دنا عورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ عورت مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی، سیب کٹوانے نہیں آئی تھی، سرخ سیب تھا، اس نے آگے مجھے بتایا کہ میرے خاص ایام چل رہے ہیں، اب یہ والا معاملہ ہے میرے ساتھ، یہ سرخی والا، نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ کہتے میں نے کاٹ کے اندر والا سفیدی والا حصہ اسے دکھایا، میں نے کہا جب تک یہ نہ ہو جائے نماز نہ پڑھنا۔ یعنی جس عورت کو یہ والا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ کب نماز پڑھنی ہے، یعنی اتنی وہ علم کے معاملے میں پیچھے ہے، سیاਣੀ کتنی ہے وہ یار، سیاਣੀ اتنی ہے وہ، سیب لے کر آئی ابو حنیفہ کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو کسی دن میں پھر بتاؤں گا کہ امام ابو حنیفہ فقیہ کیسے بنے۔ آپ فرماتے ہیں میرے فقیہ بننے میں بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ ایک عورت جو ہے نا آپ کے پاس آئی، پہلے لوگ سارے امام مانتے تھے، کہتے میرے پاس آئی ایک عورت، کہنے لگی ابو حنیفہ یہ مسئلہ تو بتا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ، میں کون سا پڑھا ہوا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگی کہ پھر ایویں حلیہ بنائی پھر
اللہ اکبر، ایسے تو نے یہ حلیہ بنا لیا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عورت کی بات جو نا دل پہ چوٹ لگی، کہ کہتے ہیں میں اسی وقت گیا امام حماد کی بارگاہ میں جا کے ان کے پاس پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہ امت کا بڑا عالم بن گیا۔ بتائیں، تو یار ایسی ہستیوں پہ تان کرتے ہوئے کچھ تو خیال کر کے نہ کیا کریں ایسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی، دیکھیں، میں قل اللہ اذن لکم، اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پیارے آپ فرمائیں ان کو، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے چیزوں کو حلال کرتے پھرو، چیزوں کو حرام کرتے پھرو؟ اللہ نے کہا ہے تمہیں؟ ام علی اللہ تفترون، یا پھر اللہ کی ذات پر جھوٹے بہتان باندھ رہے ہو تم؟ اللہ نے کہا ہے تمہیں یا تم خود اپنی طرف سے جھوٹے بہتان باندھ رہے ہو؟ تو ظاہری بات ہے یہ سوال ایسے انداز میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو کہا نہیں، اللہ اگر فرماتا تو اللہ ان سے پوچھتا کیوں؟ اللہ فرماتا، اجازت دیتا تو پوچھتا کیوں اللہ تعالیٰ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ جھوٹے بہتان باندھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔